بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اب یہ سورت 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے جو شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت کو سورۃ الحاقہ کہا جاتا ہے۔ حاقہ اس کے مطلب ہے کہ ایک چیز جو حقیقت میں ہونے والی ہے۔ اللہ نے آخرت کی جن چیزوں پر یقین، ایمان کے ساتھ یقین کی دعوت دی ہے، اس میں ایک بڑی چیز ہے قیامت کے دن کا واقع ہونا۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن کے واقع ہونے پر ایمان کے ساتھ یقین رکھنا ضروری ہے۔ جہاں اللہ نے اہل ایمان کی تعریف بیان فرمائی، اگر آپ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کو پڑھنا شروع کریں تو وہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت کے واقع ہونے پر، آخرت کے ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور یقین اس کے اندر ذرا سا فاصلہ ہے۔ قیامت کے دن کے واقع ہونے پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، ایمان کے مقابلے میں انکار آتا ہے، کفر آتا ہے، لیکن یقین کے بارے میں، یقین کے مقابلے میں شک آتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن کے واقع ہونے کے سلسلے میں شک میں نہ رہیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کب ہوگا یا کس طرح سے ہوگا۔ آپ یہ رکھیں کہ وہ ہونے والی چیز ہے اور اس کے ہونے پر کسی طرح کا ہمیں شک نہیں ہے، یعنی ایمان کے بعد یقین کا درجہ کہ یہ چیز ہو کر رہے گی۔ اسی مضمون کو اللہ پاک نے سورہ حاقہ کے شروع میں بیان فرمایا، اور انداز وہ اختیار کیا کہ جو عرب کے ہاں پر مؤثر ہے۔ فرمایا کہ وہ حقیقت میں ہونے والی چیز ہو کر رہے گی، اور آپ جانتے ہیں ما الحاقہ کہ وہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں کی حقیقت کیا ہے۔ وما ادراک ما الحاقہ، اللہ نے پھر فرمایا کہ آپ کو کچھ خبر بھی ہے، یعنی مراد یہ ہے، انداز یہ ہے اللہ نے اختیار کیا
کہ اگر کوئی آدمی اپنی عقل سے، اپنے ہوش اور حواس سے وہاں کی ہولناکیوں کو تصور بھی کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قیامت کی گھڑی، جس کا آنا ازل سے ہمیشہ سے متعین ہے اور وہ گھڑی ہو کر رہے گی، اس کے احوال و کوائف اللہ رب العزت والجلال نے بیان تو فرمائے ہیں، لیکن ہمارا ادراک نہیں ہے، ہماری سوچ نہیں ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو جان سکیں۔ بس اللہ نے فرمایا کہ ایک بھیانک اور ہولناک والی چیز ہے، لہذا اس پر ایمان کے ساتھ یقین رکھنا ضروری ہے، اور جن لوگوں نے اس پر یقین یا ایمان نہیں رکھا، اس کو جھٹلایا، تو اس کا انجام دیکھ لو کیا ہوا۔ اللہ نے فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم ثمود اور قوم عاد نے اس کو جھٹلایا، قیامت کا انکار کیا، تو اب انجام دیکھ لو۔ یہ قوم ثمود اور قوم عاد مکہ والوں کے نزدیک ایک ایسے قبیلے گزرے تھے اور ان کے اوپر عذاب کی داستانیں عرب کے ہاں بچہ بچہ جانتا تھا، ہر بڑا چھوٹا، ہر گھر ان کے واقعات کو جانتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ مکہ سے اہل شام کی طرف جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، مکہ میں تو کوئی چیز ہوتی نہیں تھی، لیکن جب راستے میں جاتے تھے تو ان کے کھنڈرات، محلات کھنڈرات کی شکل میں نظر آتے تھے، تو دیکھ کر تعجب کرتے تھے کہ ایسے بڑی بڑی تعمیریں، ایسے بڑے بڑے رہائشی محل آج بے آباد اور سونے پڑے ہیں۔ لہذا ہر کس و ناکس کو، اور وہ آبادیاں ان کی بستیوں سے قریب تھیں، لہذا وہ حالات جانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، قوم سمود اور قوم عاد کو دیکھ لو کہ جس نے بھی قیامت کے دن کا انکار کیا، اللہ نے ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ فرمایا۔ یہاں قوم سمود کا اللہ نے پہلے ذکر کیا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، اور قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے۔ قوم سمود کا اللہ نے ذکر پہلے اس لیے فرمایا کہ ان کا زمانہ مکہ والوں کے زمانے سے بہت قریب تھا، تو جس کا زمانہ قریب تھا، جن کی تباہی کا وقت نزدیک تھا، اللہ نے پہلے اس کو بیان فرمایا۔ انجام کے اعتبار سے دیکھو تباہی مقدر بنی، اور قوم عاد کا زمانہ مکہ والوں کے زمانے سے ذرا دور تھا، اس لیے اللہ نے اس کو دوسرے نمبر پر بیان فرمایا۔ بہرحال یہ دونوں بستیاں ایسی تھیں کہ کوئی عرب ان سے غافل نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، یہاں اللہ نے قوم سمود کا اجمالاً ذکر کیا ہے، ان کا واقعہ پہلے بھی کئی مرتبہ اللہ نے بیان فرمایا ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ۔ یہاں اللہ نے اجمالاً اور اختصاراً بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک سخت زلزلے سے، جو ایک نہایت سخت آواز کے ساتھ آیا، اللہ نے سب کو تہو بالا کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے اتنی زور سے چلائے کہ سب مر کر رہ گئے، اور سینوں کے اندر دل اور جگر سب پارا پارا ہو گئے۔ یہ تو تکذیب یا یہ انجام قیامت کے جھٹلانے کی وجہ سے دنیا میں قوم سمود کا ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے قوم عاد کی تکذیب، قوم عاد نے جو قیامت کے دن کو جھٹلایا تھا، اللہ فرماتے ہیں اس قوم کو اللہ نے ایک تیز اور تند ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ وہ ہوا جس پر بھی چلتی تھی، چاہے جسم کیسے بھی ہوں، چونکہ وہ بڑے جسم و جسامت کے مالک تھے، جب وہ ہوا کسی پر چلتی تھی تو وہ اس کو زمین پر لٹا دیا کرتی تھی،
یعنی اب اس کے اندر اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تھی، اور یہ ہوا ان پر 7 رات اور 8 دن برابر چلتی رہی، نہ کوئی درخت چھوڑا نہ مکان چھوڑا۔ اور وہ قوم جو دعویٰ کرتی تھی کہ ہم میں سے طاقت کے اعتبار سے اور کون ہے، قوم عاد کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں، اللہ نے ایک ہوا کے ذریعے سے ان کو اکھاڑ پھینکا۔ اور یہاں آیت میں آ رہا ہے کہ وہ ایسے گرے ہوئے معلوم ہو رہے تھے زمین پر کہ جیسے کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں کہ وہ زمین پر پڑے ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ جب انتقام لینے پر آتے ہیں، کسی طاقتور کی طاقت کوئی کام نہیں دیتی ہے، اور ہوا جس کو بظاہر جو ہوا انسان کے جینے کا سبب ہے، اسی سبب کے ذریعے سے اللہ رب العزت والجلال اگر بدلہ لینے پر آ جائیں تو وہی ہوا انسان کی موت کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ بہرحال اس آخرت پر یقین رکھنے کی دعوت اللہ رب العزت والجلال نے آج کی ان آیات میں دی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا یہ دار العمل ہے، اور یہاں کام کرنا ہے، قبر میں آرام کرنا ہے، اور قیامت کے دن وہاں دار الجزا ہے جس کا سلسلہ موت سے شروع ہو جاتا ہے اور جنت یا جہنم تک پہنچ جانے والا سلسلہ ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ آخرت کا معاملہ دار الجزا سے ہے کہ وہاں بدلہ ملے گا، اس پر یقین، اس عقیدے پر یقین رکھنے کی دعوت اللہ نے آج کی ان آیات میں دی ہے کہ دیکھیں آپ قیامت کے دن کے واقع ہونے پر ایمان سے اوپر کا درجہ ہے ایک یقین کا، اس یقین کے ساتھ آپ آخرت کے دن پر یقین رکھیں۔ اس مضمون کو اللہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ سب سے پہلے شروع اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی، الحاقہ کا ترجمہ ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی۔ کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی؟ اور تمہیں کیا پتہ کہ وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کر رہے گی؟ اللہ نے یہاں یہ جو 3 لفظ استعمال کیے ہیں، یہ عربی محاورے کے مطابق پرزور تعبیر ہے جو کسی خوفناک پہلو کو ظاہر کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر انداز ہے۔ ہم اور آپ اس کو اپنی زبان میں اس کی تاثیر کو بیان کرنا ہمارے بس سے باہر ہے، ہم تو بس اس کے مفہوم کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ عرب لوگ اس طرح جب جملے بولتے ہیں تو وہ انتہائی کسی خوفناک واقعے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس طرح کے جملے بولتے ہیں۔ چنانچہ یہ ترجمہ نہیں ہے بلکہ مفہوم کو ادا کرنے کی کوشش ہے، اور یہ بات حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھی ہے کہ یہ ترجمہ نہیں ہے بلکہ مفہوم کو ادا کرنے کی کوشش ہے۔ وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی، کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی؟ اور تمہیں کیا پتہ کہ وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کر رہے گی؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ۔ قوم عاد اور قوم سمود نے اسی جھنجھوڑ ڈالنے والی حقیقت کا انکار کیا تھا، جھٹلایا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو سمود کے لوگ تھے، یعنی جس کی طرف حضرت صالح پیغمبر تھے،
وہ چنگھاڑ کی ایسی آفت سے ہلاک کیے گئے جو حد سے زیادہ خوفناک تھی کہ ان کے کلیجے اور دل پھٹ گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور جو عاد کے لوگ تھے انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے اوپر ایسی تیز ہوا چلی کہ جو ہوا کا فرشتہ تھا وہ ہوا ان کے بھی ہاتھ سے نکلے جا رہی تھی۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ اور جو عاد کے لوگ تھے انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا نے اسے ہلاک کیا گیا، طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا جسے اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن لگاتار مسلط رکھا۔ زبردست آندھی تھی جو 8 دن اور 7 رات ان پر چلی۔ چنانچہ تم اگر وہاں ہوتے اے مخاطب تو دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح پچھاڑے ہوئے پڑے تھے، جو کہا کرتے تھے کہ کون ہے ہم میں سے طاقتور، یا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو طاقت دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، وہ بڑے ڈیل ڈول والے زمین پر گری ہوئی لاشوں کو کھجور کے تنوں سے اللہ نے تشبیہ دینے کے بعد فرمایا اے مخاطب اب کیا اس قوم میں سے کوئی آپ کو بچا ہوا نظر آتا ہے؟ یعنی پوری کی پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اب نام لیوا بھی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔